وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 39. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اسلام پر مکمل عمل درآمد کو مذاق بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے محض تمسخر ہی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا رد و انکار کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور وہ خود خدائے رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. انسان فطرتاً جلد بازی میں سے پیدا کیا گیا ہے، میں تمہیں جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 39. لفظی ترجمہ: لو یعلم الذین کفروا، کاش علم ہوتا کافروں کو ان حالات کا، اس وقت کا، ہینا جس وقت، لا یکفون کہ وہ بچا نہیں پائیں گے، عن وجوہہم النار اپنے چہروں سے آگ، ولا عن ظہورہم اور نہ اپنے پیچھے سے یعنی آگے پیچھے سے جو آگ کے لپٹے ان پہ آ رہے ہوں گے اس سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے. ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی کوئی مدد کرے گا. بل تأتیہم بغتتاً بلکہ یہ حالات آئیں گے ان پہ اچانک، فتبہتہم یہ مبہوت ہو جائیں گے، حیران رہ جائیں گے. فلا یستطیعون ردہا پس وہ طاقت نہیں پائیں گے ان حالات کو واپس لوٹانے کی. ولا ہم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اللہ. سامعین کرام، توحید کا مضمون ہے اور توحید کو نہ ماننے کے نتائج کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور یقیناً ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ توحید حقیقت میں توحید ہوتی ہے، اور یعنی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام جو ہے وہ توحید ہے. زبان سے اقرار اور دل سے
تصدیق اس کی. اور یہ بات بھی ایک سامعین کرام میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے دل کے حالات کی یا نظریات کی یا عقائد کی تصدیق کرتے ہیں. ہمارے اعمال ظاہری، ہماری باتیں، ہمارے اعمال، ہمارے ایمان کی، یا ایمان مطلب وہ یقین جو بھی ہو ہمارا، حق ہو یا باطل، اس کی ہمارے اعمال اس کی گواہی ہوتے ہیں سامعین کرام. تو یہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ اکثر ہم قرآن کے ان مضامین کو اپنے لیے نہیں سمجھتے اور نہ اس کو اپنے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں لو یعلم الذین کفروا ہم نے پڑھا ہے نا سامعین کرام کہ کاش یہ کافر جانتے کہ جب وہ اپنے آگے پیچھے سے آگ کے لپٹے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. تو یعنی میں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، وہ یہ معاشرہ اس آیت کو اپنے اوپر ہرگز چسپاں نہیں کرے گا. بھئی ہم تو کافر ہیں نہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ابھی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور یہ حج کو جاتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام. دیکھیں، اسلام ایک نظریے کا نام ہے اور اس کی بنیاد جو ہے توحید پہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد قرار دے دیں. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں اس بات. اگر آپ نے اللہ کو اپنا مقصود حیات تسلیم نہیں کیا تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید کے قائل نہیں ہیں، آپ کسی اور طرف بھی دیکھ رہے ہیں. اور ہم سب تقریباً من حیث القوم اور من حیث الامت جو ہے سامعین کرام کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمارا ظاہر ہے. اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، تو اس کے نتائج جو ہیں سامعین کرام وہ مومنانہ صفات نہیں ہیں ہم میں جو کہ ہونی چاہیے، یا جو قرآن بیان کرتا ہے وہ مومنانہ صفات نہیں ہیں. ہماری صفات جو ہیں وہ کافرانہ ہیں، مشرکانہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کافر ہیں یا مشرک ہیں، لیکن برائے نام مسلمان، آپ برائے نام کلمہ پڑھ کے اور چند دکھاوے کے اعمال کر کے اپنے آپ کو توحید پرست بنا لیں یا سچا مومن گردان لیں، تو یہ بات جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. اور ایمان اس لیے نہیں لائے ہو کہ ایمان تمہارے دل کے اندر داخل نہیں. اور یہ بات سامعین کرام تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچیں اس بات پہ کہ آیا ہمارے دل میں ایمان داخل ہو گیا ہے؟ قطعی نہیں. آپ تو جو بھی آپ کی وہ ہے تاثرات ہیں اس بات پہ، لیکن میں یہ آپ کو شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے. ظاہر میں کچھ اعمال تو ہم کر لیں گے، نیک اعمال، لیکن وہ نیک اعمال کیا ہوں گے کہ وہ تو ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا. دکھاوے کے آبا پرستی ہے. یعنی اسلام ہم نے قبول نہیں کیا، یہ آبا پرستی ہے ہماری. باپ نے کلمہ سکھا دیا، ہم نے سیکھ لیا، قرآن پڑھا دیا، ہم نے پڑھ لیا. اس کے علاوہ تو کچھ زندگی میں ہمارے اسلام داخل نہیں ہے، اور نہ ہم اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا چاہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یہ سامنے کرام جان لیں، سمجھ لیں، اس میں جلدی دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آیات ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ کافرانہ صفات ہم میں پائی جا سکتی ہیں، مشرکانہ صفات ہم میں پائی جا سکتی ہیں. دل ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں اور دے دیا ہے،
دنیا اور ما فیہا کو ہم نے دل دے دیا ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا یہاں پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ان حالات کا دیکھیں کہ ایسا کہ دیکھیں اس میں اب احتساب کیا ہے، اس میں احتساب یہ ہے، یہاں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہر ناشکرہ جو ہے وہ کافر ہے، ہر کافر ناشکرہ ہے، یہ ناشکری جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ قرآن میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، من شکر و من کفر، جس نے شکر کیا، جس نے ناشکری کی۔ تو ناشکری یعنی ناشکری کا مترادف لفظ جو ہے وہ کفران نعمت ہے۔ یہ تو عام میں آپ کو اردو میں بتا سکتا ہوں، یا کہ دیکھیں ایک شکران نعمت ہوتی ہے، ایک کفران نعمت ہوتی ہے۔ کفر کیا ہے؟ انکار ہے، کہ نعمت سے آپ انکار کر دیں اور نعمت کو ضائع کر دیں یا ضائع کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ لوگ نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زندگی انہیں امانت کے طور پہ دی گئی ہے، یہ تمام قوتیں جو امانت کے طور پہ ہمیں دی گئی ہیں، یہ مال و جان جو امانت کے طور پہ ہمیں دی گئی ہے، اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، یعنی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے یہ ہمیں دی گئی ہیں۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اب ان آیت کی طرف آتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، ناشکری کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ ناشکروں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں بنا دیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ ہر ناشکرہ مجرم ہے، یعنی دیکھیں گناہ کی الگ بات ہے، لیکن ایک مسلسل وتیرہ یا ایک نظریہ زندگی کو آپ ذہن میں ڈال کے زندگی گزارتے رہیں، اس کا مطلب اور اس کی بنیاد ناشکری پہ ہو، اس کی آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں سامعین کرام۔ تو پھر یہ ہے کہ ناشکروں کا ٹھکانہ، کافروں کا ٹھکانہ، مشرکوں کا ٹھکانہ، منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور آگ جو ہے ان علیہم نار مؤصدہ کے الفاظ آئے ہیں، ان پہ بند کی ہوئی آگ ہے۔ اب جب آگ کے تندور میں ہمیں ڈال دیا جائے گا ناشکروں کو، تو پھر یہ ہے کہ وہاں جو لپٹیں ہوں گی، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ ان لپٹوں سے آپ اپنے نہ آگے بھاگ سکیں گے نہ پیچھے بھاگ سکیں گے، ہر طرف لپٹوں میں، آگ کی لپٹوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ لو یعلم الذین کفروا، یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کے لیے بتا رہے ہیں، اور یہ حالات آنے والے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کا علم سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے محیط ہے ہر چیز پہ۔ تو وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں پھر یہ ہوگا کہ آگ کی لپٹوں سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، اور نہ آپ کی کوئی مدد کرے گا۔ یہاں تو مجرم جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں دنیا میں، یہاں آپ کسی معاملے میں ایک جرم مجرمینوں کے اکثر جو مددگار ہیں یا وہ ہیں اکثر صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، اور انہی کی بہاف پہ وہ لوگ جرائم کرتے رہتے ہیں، اور ان کا کندھا جو ہے تھپ تھپاتے رہتے ہیں۔ یہ میں خود اس بات کا شاہد ہوں سامعین کرام، یہ خوانین یہ اکثر جرائم پیشہ لوگوں کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں، تھانے کچہری میں ان کی امداد کرتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہو سکے گا، وہاں ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ بلکہ یہ سب حالات جو ہیں بل تأتیہم بغتۃ، یہ سب حالات سے انہیں اچانک دوچار ہونا ہوگا۔ سورہ یاسین میں مضمون ہے نا کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ کہیں گے کہ ہمیں خوابگاہ سے، اپنی خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے سچ بات کہی تھی، یہ جزائے اعمال جو ہے وہ حق ہے، یوم قیامت جو ہے وہ حق ہے۔ تو فتبہتہم، یہ حیران رہ جائیں گے، اور
آنکھیں جو ہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، قرآن میں دوسری جگہ ہے، اور اچانک مطلب یہ حالات سے انہیں یعنی یہ ایسا محسوس کریں گے کہ ہم سو رہے تھے اب جاگ گئے ہیں، اور اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ اچانک آ جائے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، اب یہ واپس جانے کی یا ان حالات کو واپس لوٹانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ مہلت کا وقت، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، صرف اور صرف دنیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یا مہلت کا قانون ہے، ایک دم جزائے اعمال شروع نہیں ہوتی، بلکہ انتظار کیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے، توبہ کا وقت ہے، موجود ہے سامعین کرام۔ تو میری ان تمام باتوں سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر کوئی کفر یا شرک کا فتویٰ لگا کے مطمئن ہو جائیں اور اعمال سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر لیں۔ ایسا مقصد اس گفتگو کا ہرگز نہیں ہے۔ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اعلیٰ مراتب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیاری کر لیں اور تائب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور توبہ طائب ہو جائیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اگلی آیت وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، مذاق اڑایا گیا ہے بہت سے رسولوں کا آپ سے پہلے، وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس فحاقہ، پس پیوست ہو گئی جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے نا وہ ان پر پھر پیوست ہو گئی، یعنی اس کا نتیجہ ان کو آ کے رہا۔ یہاں سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ حق جو ہے، اہل حق کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بہرحال ڈیل ہے، ڈیل کا قانون موجود ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے اور وہاں ڈیل دی جاتی رہی، لیکن آخر کار جو ہے آپ نے دیکھا کہ جب ان کی گرفت کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر میں ان کو یعنی عذاب دیا گیا، اور پھر آخری جو وہ تھا ان کا، تو 8ویں ہجری کو جو ہے مکمل جو ہے وہ تہ تیغ کر دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو شکست فاش ہو گئی سامعین کرام۔ تو مذاق وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ مذاق اڑایا گیا ہے، اور مذاق اڑانا جو ہے وہ توہین رسالت ہے اور گستاخی ہے، گستاخی رسول ہے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے سامعین کرام، میں آپ کو یعنی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں یہ توہین رسالت کا جو قانون ہے نا، یعنی تو توہین رسالت تو ہم اپنے جو مفہوم ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سامعین کرام نبی کی توہین یہ بھی ہے کہ آپ اس کے کہیے جو اس کا قول ہے اس پہ آپ یقین نہ کریں، اس کو اپنے عمل سے آپ جھوٹا ثابت کریں، نبی کے جو فرامین ہیں اس کو آپ اپنے عمل سے جھوٹا ثابت کریں، جیسا کہ آج ہم سب لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں سامعین کرام۔ دیکھیں نبی جو ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، نبی جو ہے آیا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، الا لیطاع باذن اللہ، نبی آیا اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت اور اتباع دونوں لازمی ہیں سامعین کرام، یعنی اسوہ حسنہ کا اتباع لازمی ہے، ان کی پیروی لازمی ہے، ان کی اطاعت لازمی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، یہ جملہ آپ ذرا سنیں نا، جو شخص مان لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، اور اللہ میری منزل ہے، اور اللہ کے راستے پر میں چلوں گا، اور اس کے سوا کسی کا کہنا نہیں مانوں گا، کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اللہ کی اطاعت رسول کے
رسول کے طریقے کے مطابق کروں گا، یہ اس کلمے کا مطلب ہے، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اب اگر ایک شخص اقرار کر لیتا ہے توحید کا اور رسالت کا، دیکھیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، توحید اور رسالت کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد مان لیں، اسی کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیں، اس کے راستے پر چلنے کا، اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا، یہ کہہ دیں، اور پھر اللہ یعنی ایک رہنما کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دے، صراط مستقیم جو ہے۔ اب ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سامنے کرام، داعی حق نے اس کو دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور داعی نے اس کو بتایا کہ تمہارے سامنے اب رول ماڈل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور قرآن اور سنت کے خلاف تم نے نہیں چلنا، اب زندگی نہیں گزارنی اس کے خلاف۔ اب یہ شخص جو ہے جب وعدہ کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، یعنی ایک دن اس نے اسلام قبول کر لیا، مٹھائی وٹھائی کھا لی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام پہ جو عمل ہے، یعنی اسلام کے تقاضوں پر اس نے چلنا نہیں شروع کیا، جو صراط مستقیم ہے سامعین کرام، جو شریعت خدا بندی ہے، یا اسلام کو، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، جس طرح آج ہم نے کیا ویسا سامعین کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کسی عمل کی اطاعت کی، کسی کی نہیں کی، یہ میں اجتماعی یعنی مجموعی طور پہ تھوڑا خلاصے کے طور پہ، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں سامعین کرام۔ دین کو اصل جو بات ہے نا سامعین کرام، کہ اللہ تعالی ہمارا نہ مقصود ہے نہ محبوب ہے، پھر لہٰذا میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہ وہ معبود بن سکتا ہے ہمارا، کیونکہ آپ کا رخ تو ترجیح آپ کی دنیا ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ جو دین آپ قبول کرتے ہیں وہ پھر آپ اپنی خواہشات کے تابع کر لے ہوتے جو آپ کو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں، جو نہیں آتی وہ نہیں کرتے۔ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے نا سامنے کرنا۔ تو توہین رسالت کی میں بات کر رہا تھا کہ توہین رسالت کیا ہے؟ یہ بھی تو عملی طور پہ ایک طرح کی توہین ہے اس رسول کی جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، زبان سے تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں رسول جو ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اور میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ میرے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی میں اطاعت بھی کروں گا، اتباع بھی کروں گا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلوں گا اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ لیکن پھر عملی طور پہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں، دنیا میری ترجیح ہے، دین نہیں ہے ترجیح، آخرت کو میں ترجیح نہیں، یہ آپ نے ایک یعنی یہ وہ بغیر لکھا ہوا آپ اپنے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ کچھ معاہدے تحریری ہوتے ہیں، کچھ زبانی ہوتے ہیں، کچھ عملی طور پہ آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں نے کہہ تو دیا ہے لیکن میں اللہ کو اپنا مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کو محبوب واحد تسلیم کرتا ہوں معاذ اللہ، نہ دین کے تقاضوں پر میں چلوں گا، الا یہ کہ کوئی بات مجھے پسند آ جائے دین کی تو وہ میں کروں گا، باقی نہیں کروں گا۔ یہ سارا آج کل جو ہے ہم عملی طور پہ کر رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ آپ توہین یا بے ادبی اور کسے کہتے ہیں سامنے کرنا؟ توہین، دیکھیں رسالت کے پیغام کو آپ نے اپنے عمل سے رد کر دیا اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، بعض لوگ جو ہے اپنی داڑھی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کوئی ایک سوتر کی داڑھی چھوڑ کے کہتا ہے یہ تو میری داڑھی ہے۔ دیکھیں سنت کی پیروی کی جاتی ہے اسی طریقے کے مطابق، اگر آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اب داڑھی کو آپ دیکھ لیں تو وہ کتنا ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کھلواڑ کیا؟ یہ ہنسی مذاق ہے۔ کوئی جو ہے اپنے چہرے پہ خط بنوا لیتا ہے، کوئی یعنی یہاں سے شروع کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں یہ فرینچ کٹ کیا چیز ہے۔ بہت سے لوگ داڑھی رکھنے کے شوقین میں داڑھی کو فرینچ کٹ کروا لیتے ہیں۔ میں یعنی کسی
یہ میں یعنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسی طرح دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. جس طرح ہم داڑھی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہ لڑکے یا بعض لوگ یا جو بزرگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اب تو داڑھی تو رکھنی ہی رکھنی ہے، چلو فرنچ کٹ داڑھی رکھ لیتے ہیں، اس سے ماڈرن بھی رہیں گے اور داڑھی بھی ہوگی، دونوں ایک تیر سے معاذ اللہ دو شکار کر لیں گے. یہ کھلواڑ ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، دین پہ ہنسی ہے، سنت کا مذاق اڑانا ہے. یہ ایک صرف داڑھی تک محدود نہیں ہے سامنے کرام. آپ مرد و زن تمام معاشرے کو دیکھ لیں کہ اسلامی قوانین کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو یہ رسول کا مذاق اڑانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں رسول تو آتا ہے سامنے کرام، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رسول آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے اور پھر اس راستے پر چل کے ایک عملی نمونہ بتاتا ہے، لِتَكُونُوا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. لیکن آپ زبان سے تو مان لیتے ہیں، پھر عملی طور پہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. آپ دیکھیں رشوت کو یہاں کوئی حرام نہیں سمجھتا، کم از کم حرام نہ کہتا ہے نہ سمجھتا ہے. یہ تو بھئی ہمارا حق ہے، کہتے ہیں نا یہ ہمارا حق ہے. وہ CNW کا عام طور پہ ہے نا یہ بلڈنگ، ویسے تو ہر محکمے میں کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جو یہ مال حرام کھانے سے پرہیز کرتا ہو. یہ CNW کا جو کمیشن ہے بلڈنگوں کا، کروڑوں کی بلڈنگ ہے تو 10% ہے مثال کے طور پہ. تو یہ کیا، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بھئی یہ تو ماں کا دودھ ہے، ہمارا ماں کے دودھ کی طرح حلال ہے. یہ ہم جو بھی لیتے ہیں یہ CNW والے کہتے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن ہیں ایک، یہ تو ایک عام چلن ہے. ٹھیکوں میں جو ہے کک بیک جو ہے آپ کو معلوم ہے، ہر ٹھیکے میں جو ہے کک بیک ہے. آپ کو اوورسیئر کو، SD کو، ایکسین کو یہ بس کھلاتے رہو. یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو شیر مادر ہے، ماں کے دودھ کی طرح یہ پاک ہے. یہ دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. آج بھی رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. رسول کہہ رہا ہے کہ بھئی مال حرام چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. لیکن ہم کھا رہے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا، اس کا عذاب انہوں نے چکھ لیا. اس کھلواڑ دین کے ساتھ جو یہ کھلواڑ کر رہے ہیں ان کا مذاق ان کو چکھنا پڑے گا اور وہ پیوست ہو جائے گا. ابھی زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے چند باتیں آپ کو کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم ولا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ سنا دیجئے. لو يعلم الذين كفروا، کاش جان لیتے کافر حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ وہ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ، ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ آئے گا عذاب ان پہ اچانک. فتبہتہم،
یہ مبہوت ہو کے رہ جائیں گے، فلا یستطیعون ردھا، اس کو لوٹانے کی یہ طاقت نہیں رکھیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی اس وقت۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، مذاق اڑایا گیا ہے رسولوں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پیوست ہو گئی فحاقہ، پس پیوست ہو گیا، بالذین سخروا منہم، ان لوگوں پہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ اور تلاوت سنتے ہیں۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. If those who disbelieve only knew when they cannot keep the fire off their faces and off their backs, and they will not be helped. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. In fact, it will come upon them suddenly and bewilder them. They will not be able to repel it, and they will not be reprieved. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Messengers before you were also ridiculed, but those who jeered were surrounded by what they had ridiculed. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔